السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک واقعہ سنیں گے جس کا عنوان ہے 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دی اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دی، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بنا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض پر آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروہ بنے۔ پہلے گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے گروہ میں کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معیشت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن قطع کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہو۔ درس ہدایت، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب و نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں کا اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے
اور وہ اللہ تعالیٰ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کے شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سر بلندی سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس واقعے کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا نام عجائب القرآن ما غرائب القرآن، جسے آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے جو صفحہ نمبر 34 کا یہ واقعہ ہے، اس کتاب میں پورے 241 واقعات موجود ہیں جن کو آپ مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔